نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون فلا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزو ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موجود سامعین اج دے درس تصوف سے اللہ دے پیغام دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 29ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے اس آیت پاک وچ فرمایا کہ جڑے لوگ اللہ جل شانہ دا پیغام پہنچاؤندے رہے اور اللہ سونے کو ڈردے رہے اور اللہ جل شانہ دے سوا اور کسے کو نہ ڈرے تو اور اللہ جل شانہ حساب لین واسطے کافی ہے۔ اس آیت پاک سونے رب نے ارشاد فرمایا کہ جنہاں لوگوں نے میرے پیغام نو میرے بندیاں تک پہنچایا اور میرے کو ڈردے رہے تو تمام شیطانی پروگرامات تو الگ ہو گئے، قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کرتے رہے، سچے دلوں ایمان لیا، سچی توبہ نصوح کیتی اور میرے دوست اولیاء اللہ دی بارگاہ جو حاضر ہو گئے، انہوں کو نوری کنیکشن حاصل کیتا اور راہ مولا دے مسافر بن گئے اور اپنے پیر پیشوا کو ذکر دی نعمت حاصل کی تھی، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی اور انہوں نے زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات کر کے اپنی روز قوت پرواز پیدا کی تھی اور اپنے پیر پیشوا دے ذریعے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر شرف حاصل کیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد نے میری بارگاہ چاہ کے میرا دیدار حاصل کیتا جس مقصد واسطے میں انسانوں پیدا کیتا۔ یہ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن سے دسیا کہ میں انسانوں اپنے عرفان واسطے معرفت اور دیدار واسطے پیدا کیا، طریقہ سنے رب نے دس دیتا کہ سچے پیر مرشد اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم معرفت ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے، اسے دنیا دل دی آئینے دل دیاں اکھاں نہ میرا دیدار حاصل کر سکتے، پھر ہی تو سر دیاں اکھاں نہ دل ظاہری اکھاں نہ آخرت دیدار الہی نصیب ہوئے گا۔ اس دنیا میں کھلیاں اکھاں نہ دیدار صرف اور صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوندا۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ جیڑے لوگ بھی میرا پیغام پہنچاؤندے رہے، میرے کو ڈردے رہے، یعنی ہر لمحہ میرے حضور چ گزاریا، سر تو پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی بن گئے، تقدیر مولا بن گئے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاریا، ہر قلبن میری ذات ڈبے رہے، ما سوا اللہ تو قلب نے منہ موڑ لیا، لا الہ نفی الا اللہ اس بات حاصل کیتا، سب کچھ پھر پیشوا تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے تے دکھی انسانیت تے خرچ کیتا، ساری زندگی اللہ دی مہمانی چ اللہ توکل تے گزاری اور ہر لمحہ میرے کو ڈردے رہے کہ کوئی اللہ دی نافرمانی نہ ہو جا، کیونکہ اللہ پاک ہر ویلے ہر نو دیکھ رہا۔ تے رب سونے فرمایا کہ جنہیں میرا پیغام میرے پہنچاؤندے رہے، میرے کو ڈردے رہے، اللہ دا قرآن پاک آخری پیغام ہے۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ دے پیارے نبی نے اللہ سونے سڑ دے کیڑا احسان کیتا، اللہ دے پیارے نبی نے سڑ تک پیغام پہنچایا۔ وہ لوگ ہی کامیاب ہوئے نے جنہاں آتی اللہ آتی رسول جو فنا حاصل کیتی، واللہ جنہاں آمن و شد حب النبی روح حاصل کیتی۔ اس واسطے کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سونا فرماندے میرے حبیب دی اتباع کر، انہوں تے درود پاک پڑھ، انہوں دی اطاعت کر، انہوں نے وفا کر، تے پھر یاد رکھ کہ میں تینوں سب کچھ عطا فرما دیاں گا جو تو چاہیں گا۔ تے ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے، خود اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا
میرے طرفوں پہنچا دیو دوجیا تک ہاں حکایت ہی کیوں نہ ہوگی ہتے ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے ہر مسلمان مبلغ ہے دائیے اللہ آیا جدی ذمہ داری ہے کہ اللہ دے اس پیغام نو دنیا دے ہر بندے تک پہنچا دے اور اللہ دا پیغام دنیا دے ہر بندے تک پہنچنا لیکن شیطانی قوتیں اس راہ رکاوٹ ہے اس واسطے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ مینوں اللہ راہ جہاد دا حکم ہے کہ اس وقت تک میں جہاد کردا رہا جب تک دنیا دا آخری انسان ایمان نہ لے آوے اور میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر چھوٹے بڑے گھر چ اللہ دا پیغام پہنچ جانا تو خوش قسمت آ لوگ کہ جڑے اللہ دے پیغام تے عمل کرتے ہیں یعنی قرآن و سنت وہ روح کے مطابق عمل کرتے ہیں جیسا کہ اسلامی علم تصوف کا تقاضا اور پھر ہر لمحہ اللہ کو ڈرتے رہتے ہیں تو قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرتے ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے راہ رہتے قرآن و سنت کی روشنی ظاہری بات نہیں سفر کرتے رہے اور اللہ تو علاوہ کسی کو نہیں ڈرتے تو اللہ سنا فرماؤں کہ میں سب کچھ دیکھ رہا کہ کہڑا بندہ کی کر رہا تو سونی رب نے فرمایا کہ میں حساب لینا واسطے کافی ہاں اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے اللہ سن دے بھیجے پیغام قرآن و سنت عمل کریے اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے دوام قلبی ذکر حضور نہ اللہ طرف ودیے ماسو اللہ تو الگ ہو گئے خوب ریاضت و مجاہدہ کریے جیسا کہ سونے رب نے قرآن جو حکم فرمایا کہ اللہ سنا سب کچھ دیکھ رہا کہ کہڑا بندہ کی کر رہا پر رب سنا فرماؤں میں تو تھوڑے دلوں نے خیالوں میں واقف ہوں واللہ علیم بذات الصدور تھوڑے سینے خیال اٹھتا میں تو انہوں بھی جاننا اللہ سنوں کو کوئی شے پوشیدہ نہیں اس واسطے سانوں چاہیے اللہ کو ڈرتے رہیے کہ اللہ دیکھ رہا ایسا کوئی کام نہ کریے جتنا اللہ سنا ناراض ہو جائے ہر وہ کام کریے جتنا اللہ نہ خوش ہو جائے اور اللہ سنا اپنا دیدار کراوے اسے دنیا سے تو اللہ سن دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائی اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین